اخلاق کیا ہے؟ یہ وہ عادات ہیں، برتاؤ ہے، آپ کا رویہ ہے جو آپ معاشرے میں اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ دیکھیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو وہ ایک عادت کہلاتی ہے کہ فلاں نے ایک اچھا کام کیا، کسی کو کچھ دے دیا، آپ کو سخی کہلائے آپ نے اس وقت کے لیے۔ لیکن ایک ہے کہ عادت اتنی رچ بس جائے اپنے وجود کے اندر کہ اضطراری طور پر بھی آپ سے وہی سرزد ہو، یعنی زبان اتنی سچ بولنے لگ جائے، اتنی سچ بولنے لگ جائے کہ جھوٹ زبان سے بولا ہی نہ جا سکے، اور غیر اختیاری طور پر بھی سچ ہی زبان سے نکلے، تو اس کو پھر ہم اخلاق کہتے ہیں کہ یہ اب اس کی وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ جیسے آپ گرم چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، فوراً آپ ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی غیر اختیاری حرکت ہے کہ جو آپ کا حصہ بن گئی ہے کہ گرم چیز کو ہاتھ لگے گا تو ہاتھ پیچھے کھچے گا ہی۔ تو یہ اس سے اخلاق اس وقت کہتے ہیں کہ جب عادت اتنی پختہ ہو جائے، اتنی رچ بس جائے کہ اگر کسی نے کوئی اپنا مسئلہ بیان کیا، کوئی پریشانی بیان کی، تو آپ دیکھیں گے تو جو سخی ہوگا، جس کا اخلاق سخاوت والا ہے، تو اس کا ہاتھ کریم ہے تو اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف جائے گا کہ میں کیسے اس کی مدد کروں، اور جو بخیل ہوگا اس کے ماتھے پہ بل آ جائیں گے، تیوریاں چڑھ جائیں گی کہ یہ میں اس کے مسئلے کیا سنوں۔ تو جب اخلاق کے ساتھ حسن لگ جاتا ہے تو حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، ایک اچھائی کو، ایک بلائی کو۔ کیا بات ہے! تو گویا اخلاق، اس کے کردار، اس کا برتاؤ، اس کا رویہ، اس کی عادات اتنی خوبصورت ہے کہ جیسے اسلام مطلوب کرتا ہے کہ بندے سے، بندہ مومن سے، ویسا اس کا برتاؤ ہے۔ صحیح۔ اور نفس کی ایک ایسی کیفیت کہ جس سے شرعاً بھی، معروف طریقے سے بھی اچھے ہی افعال سرزد ہو رہے ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا حسن اخلاق بہت اعلیٰ ہے، بہت کمال درجے پر ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا جو نظام ہے، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معیشت کا نظام، لین دین کا، اس سارے پر اخلاق حاوی ہوئے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر ایماندار ہوں گے تو آپ کی تجارت صحیح ہوگی، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے معاشرتی تعلقات اچھے ہوں گے، اگر آپ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تو آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں معاشرے سے، لین دین میں، معاملات میں کام آتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا آپ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اخلاق اتنے اہم ہیں، یہ کردار، یہ عادات، یہ برتاؤ اتنا اہم ہے کہ یہ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں جا بجا مواقع پر انہی چیزوں کی تلقین کی گئی، تاکید کی گئی۔ سورہ حجرات پڑھے تو ایک بڑی معاشرتی تعلقات کی ایک بنیاد دی گئی، اس میں آغاز ہوتا ہے 11ویں آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ بناؤ۔ پھر آگے جو دیں وہ کیا تھی؟ لا تلمزوا، تانہ زنی نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو، لا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارو۔ پھر آگے آیا لا یغتب، غیبت نہ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں کہ انہیں جڑ سے کاٹ دیا کہ جو معاشرتی تعلقات کو خراب کرے، جو بندہ مومن کو ایک دوسرے سے دور کر دیں، جن سے عداوتیں پھیلتی ہیں، ان چیزوں کو جڑ سے ایک طرح سے کاٹ دیا کہ کوئی ایسا محرک ہی نہ رہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوں۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کسی سے بدگمانی آپ نہیں کر رہے، فرمائے نباد الظن اسم، بعد گمان تو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ایک تعلقات اچھے ہوں گے، محبت ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں تو گفتگو بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے، مسکراہٹ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو کہیں فرمایا قولوا لهم قولا کریما، محبت والی، پیار والی، نرمی والی بات کیا کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ پھر عدل کا حکم دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کہیں معاف کرنے کا حکم دیا، ولیعفوا ولیصفحوا، کہیں فرمایا خذ العفو، پکڑ، لازم کر لے اپنے اوپر معاف کرنا۔ تبھی تو ہم رب سے اپنی معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں کہ ہمیں خود بھی عادت ہو کہ کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم اسے معاف کریں۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لیے قرآن رہنمائی کرتا ہے۔